بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے آداب کے بارے میں مذاکرہ چل رہا ہے۔ ادب نمبر 5، مسجد کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کریں اور مناسب انداز میں زیب و زینت اختیار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مستقل عادت تھی، مستقل جو طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام گھر سے سر ڈھانپ کر نکلتے تھے مسجد آنے کے لیے، ٹخنے ننگے رکھتے تھے۔ یہ مستقل طریقہ تھا۔ کبھی بیان جواز کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی خاص طرح کے حالات ہوں بندہ ننگے سر نماز پڑھ لے، یہ بتانے کے لیے حضرت نے ایک مرتبہ ننگے سر نماز پڑھی تھی، یا پھر احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھی تھی۔ بس نماز کے لائق ہمارے کپڑے ہوں، نیک لوگوں جیسے کپڑے ہوں، صالحین جیسا لباس ہو۔ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں مسجد کی حد سے اندر داخل کریں۔ اب جوتی بھی اتارنی ہوتی ہے، جوتی اتارنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پاؤں سے جوتی اتاری جائے، اور مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے۔ تو اس کا پھر باوقار طریقہ یہ ہے کہ آپ الٹے پاؤں سے جوتی اتار لیں، الٹا پاؤں جوتی سے باہر نکال لیں، اور آپ کی جوتی اتنی صاف ہونی چاہیے باہر سے اوپر سے کہ آپ اپنا وہ الٹا پاؤں اپنی جوتی کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ابھی آپ نے جوتی اتارنے کی جو سنت تھی کہ الٹے پاؤں سے پہلے اتارنی ہے، وہ پوری کر لی، اور پھر سیدھے پاؤں سے، سیدھا پاؤں جو جوتی سے نکالا تو وہ سیدھا اپنے مسجد کی حد سے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد الٹا پاؤں بھی مسجد کی حد سے اندر داخل کر دیا۔ اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور دعا پڑھی جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ادب نمبر 6، جس کو ہم ضمن میں ذکر کر بھی چکے ہیں، کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں تب تک میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب یہ کہ مسجد میں اگر خاموشی سے بھی آپ بیٹھے ہوں گے، اول تو خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد یا دعا مانگیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا پھر استغفر اللہ، یا پھر درود شریف، کچھ نہ کچھ عبادت، تلاوت، ذکر، دعا بندہ کرتا رہے۔ لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہے تو وہ ذکر، تلاوت، دعا، استغفار وغیرہ کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی عام آدمی کا ذکر نہیں ہے بلکہ اب یہ اعتکاف والے کا ذکر ہے، اور اگر خاموش بیٹھ گیا ہے تو تب بھی اعتکاف کا ثواب اس کو مل رہا ہے، چاہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صرف 10 منٹ کے بعد واپس چلا جاؤں گا، ابھی نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا، 15 منٹ میں واپس چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا اعتکاف نفل ہوتا ہے، نفل اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 7واں ادب یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں، یعنی الٹا پاؤں یا لیفٹ آپ کا جو پاؤں ہے اس کو باہر نکالیں، اور اب اگین وہی صورتحال ہوگی کہ جوتی پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں جوتی میں داخل کریں، جبکہ مسجد سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالیں۔ اس میں بھی وہی طریقہ کریں گے کہ پہلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکال کر جوتی کے اوپر رکھ لیں گے، اور پھر سیدھا پاؤں مسجد کی حد سے باہر نکلے گا، اور سیدھا قدم جو ہے ڈائریکٹ ہم جوتی کے اندر داخل کر لیں گے، اس کے بعد الٹا قدم جوتی میں داخل کریں گے، اور پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں عطا فرماتا ہے نا، فیملی ہے، گھر بار ہے، کوئی آمدنی ہے، کاروبار ہے، روزی روٹی ہے، یا معاشرے میں عزت، تعلقات، وجاہت ہے، جو کچھ بھی دنیا کی خیر ہے، گھر بار ہے، مکان دکان ہے، یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو یا اللہ اب میں تیرے گھر سے، تیری عبادت سے جو جا رہا ہوں تو یہ تیرے فضل کی تلاش میں جا رہا ہوں، کہ تو اپنی نعمتیں دنیاوی جو کہ تیری مہربانیاں ہیں وہ مجھے نصیب فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے مسجد سے نکلیں گے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ پہنچ جائیں اور کوئی اجتماعی مصروفیت نہ ہو تو 2 رکعت مسجد کی سلامی کی نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجد کو گویا سلام کر رہے ہیں آپ، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، تحیۃ المسجد، مسجد کو سلام کرنا۔ لیکن یاد رکھیں یہ تب ہے جب کوئی اجتماعی
ذمہ داری نہ چل رہی ہو، مثلاً جماعت کی نماز شروع ہو رہی ہے، اب آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، اب آپ جماعت کی نماز میں شریک ہوں گے، یا مثال کے طور پر جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے تو آپ جماعت کی نماز، اس میں یہ اجتماعی کام ہے، آپ خطبے میں بیٹھ کر خطبہ سنیں گے، آپ اپنی الگ سے جو نفل نماز ہے تحیۃ المسجد وہ نہیں پڑھیں گے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو حکم ہے کہ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں اس کے بعد بیٹھیں، تو بھئی وہ تب ہے جب جمعہ کا خطبہ نہ ہو رہا ہو، جماعت کی نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی بھی ایسا اجتماعی کام نہ ہو رہا ہو، تب آپ اپنا ذاتی اور انفرادی کام کر لیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ کے خطبے کے دوران ایک صاحب سے کہا تھا، جب وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے 2 نفل پڑھے مسجد میں آ کر؟ انہوں نے عرض کیا نہیں پڑھے، تو فرمایا کہ پڑھ لو۔ تو اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ بھئی یہ پڑھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اس طرح تھا تو پھر سب صحابہ پڑھتے، اور نبی پاک علیہ السلام اور موقع پر بھی کسی اور آنے والے صحابی سے کہتے کہ بھئی بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھو۔ ان صحابی کی مالی حالت بہت خراب تھی، لباس ان کا بہت ہی زیادہ بوسیدہ تھا، اور غربت اور پریشانی اور بھوک ان کے لباس سے، ان کے جسم سے ظاہر تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام تو سارے کے سارے کدھر متوجہ ہیں؟ حضور کی طرف۔ تو صحابہ کو تو نہیں نظر آئے گا نا کہ یہ مستحق آدمی آیا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو سب لوگ دیکھ لیں، اس وجہ سے حضرت نے اپنا خطبہ روک کر ان سے فرمایا کہ بھئی کھڑے ہو، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب سب نے دیکھ لیا کہ بھئی کس سے بات کر رہے ہیں، اور جب ان کی طرف دیکھا تو ان کی حالت بھی نظر آ گئی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی خطبے میں پھر یہ فرمایا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی گنجائش ہے، کپڑا، کھجور، برتن، بستر، کچھ بھی گنجائش ہے تو وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کو دو، اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے ان صحابی کی مدد کی۔ تو وہاں ایک خاص مقصد تھا حضرت کا ایسا کرنے کا۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور آپ آ کر 2 نفل پڑھنے مصروف ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل سلام کے پڑھ لیں، تحیہ کے، سلام کے، اور اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ فرض نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اور اگر وقت اتنا نہیں ہے، صرف سنتیں پڑھنے کا وقت ہے، تو بس پھر سنتیں پڑھ لیں گے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال کیا جائے گا، اگر آپ ایسے وقت کے اندر مسجد میں آئے ہیں جس وقت میں نوافل پڑھنا منع کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بعض اوقات میں نماز پڑھنے سے منع بھی فرمایا ہے، تو اس وقت میں بھی ہم تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بھی بدبودار چیز مسجد میں آنے سے پہلے نہ کھائی جائے، کوئی بھی بدبودار چیز، پیاز ہے، لہسن ہے، ہری لہسن ہے، ہری پیاز ہے، اور کوئی بھی چیز ہو جس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہو، اس کو نہ کھایا جائے۔ آج کل یہاں پر لوگ کوئی عجیب سی چیز کھاتے ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوکتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں ماوا کہتے ہیں کہ کیا، گٹکا کہتے ہیں، اس سے بھی بڑی ناگوار بدبو آتی ہے۔ تو جب آپ نے مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں آنے سے کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آپ کے منہ میں ایسا کوئی گند نہ ہو، اچھی طرح منہ کو صاف کر لیں اور پھر نماز کی تیاری کریں اور اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ اس مسئلے کو یوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ پیاز کھا لو پھر مسجد میں مت آؤ، اس کو یوں کہا جائے کہ مسجد میں ضرور آنا چاہیے لیکن آنے سے پہلے بدبودار چیز نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، بدبودار چیز نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے پہ انسانوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے پر فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو کوئی پیاز، لہسن یا ہری پیاز، ہری لہسن وغیرہ کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آنے سے پہلے ان چیزوں کو نہ کھائیں۔ اگر آپ اب مسجد میں نہیں آنا ہے، نماز پڑھ چکے ہیں ظہر کی، اور اس کے بعد آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اب آپ پیاز وغیرہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز میں تو ابھی ہیں 2.5-3 گھنٹے، تب تک آپ کے بدبو وغیرہ کا ازالہ آپ کر لیں گے، دانت صاف کر لیں گے، تو تب جو ہے جائز ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا خوب اہتمام ہر نمازی کو کرنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی کچرا، تنکا یا خدا نخواستہ نجاست کی کوئی چیز پڑی ہو تو اسے صاف کیا جائے، خود لے کر نہ آئیں،
کوئی گندا سامان، گندی چیز، میلا کچیلا سامان جو گرتا ہے ادھر ادھر، وہ آپ اٹھا کر لے کر آ گئے اور آپ نے مسجد میں رکھ دیا کہ میں نماز پڑھ کے پھر اٹھا کے واپس لے جاؤں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندے کا پر ٹوٹا ہوا گر گیا ہے، یا کوئی تنکا ہے، یا کوئی کاغذ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس کو خود اٹھا کر مسجد سے باہر گرا دیں، یا اگر وہ ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ کاغذ کا ٹکڑا ہے، صاف ستھرا کاغذ ہے، لیکن کچرا کاغذ ہے، کسی کے کام کا نہیں لگ رہا، ایسے گرا ہوا ہے ادھر، تو آپ، یا دھاگا ہے، کسی کے کپڑوں سے گرا ہے دھاگا، تو آپ اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیں، نماز پڑھ کے جب باہر جائیں گے تب باہر پھینک دیجیے گا۔ تو مسجد کی صفائی کا خود اہتمام ہر بندہ کرے، یہ بہت بڑے اجر ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں کچھ ایسی چیز دیکھ لی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ صحابہ بھی آس پاس سب موجود تھے، لیکن حضرت نے اس کو خود صاف کیا تھا۔ صحابہ کے پہنچتے پہنچتے حضرت اس کو صاف کر چکے تھے، رگڑ چکے تھے، اور پھر فرمایا کہ بھئی کسی کے پاس فلاں خوشبو اگر ہے تو وہ لے کر آؤ۔ تو پھر جہاں سے وہ جگہ کھرچ کے صاف کی تھی، تو دریاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، قدرتی مٹی تھی، زمین تھی، تو وہ اس کو کھرچ کے صاف کیا، اور پھر وہاں پر خوشبو جو ہے چھڑک دی، خوشبو لگا دی وہاں پہ۔ تو مسجد کو خوشبودار کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں ایک مسجد میں گیا تھا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہاں کے کوئی نمازی لگ رہے تھے صاف ستھرے، تو ان کے پاس کپڑے تھے، صفائی والے کچھ کپڑے تھے، اور ان کے پاس جو ہے خوشبو تھی، خوشبو کی ایک شیشی تھی، تو وہ کپڑا گیلا کر کے جہاں پر بندہ سجدے میں ماتھا رکھتا ہے، تو وہ پوری صف کے اندر وہاں ماتھے والی جگہ پر کپڑا گیلا ایسے مارتے تھے اچھی طرح، اور پھر دوسرے کپڑے پہ وہ خوشبو لگا کر وہاں ملتے تھے۔ تو وہ لگ نہیں رہے تھے کہ وہ کوئی مسجد کے خادم ہوں گے یا ملازم ہوں گے جن کو تنخواہ ملتی ہوگی ایسا کرنے کی، وہ اپنے لباس اور اپنے حلیے سے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی وہیں کے نمازی آدمی تھے۔ تو دیکھیں کتنے بڑے ثواب کا کام ہے یہ۔ تو مسجد سجدہ کرنے والے جب سجدہ کریں تو ان کو ایک اچھی خوشبو جو ہے وہ ہو، اور سجدے میں ان کا جی لگے، اور خوشبو جو ہے ان کو طبیعت کے اندر بشاشت آئے، عبادت میں ان کو بشاشت اور چستی پیدا ہو، تو کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے یہ۔ تو اس طرح کی نیکیاں کر لینی چاہیے بھائی۔ کبھی سستا سا کوئی عطر لے آئیں، اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لیں، اس سجدے کی جگہ پہ آپ اس کو مل دیں، تو صفائی کا اہتمام ہو۔ کوئی کاغذ تنکا مسجد میں گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا لیں، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ ایک گاؤں سے کوئی صاحب آئے تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو گاؤں دیہات کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس حساب سے انہوں نے مسجد کے ایک دیوار کی طرف جا کے اور وہاں پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ کرام جو موجود تھے وہ دوڑے ان کو ڈانٹنے کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا سب کو کہ بھئی بیٹھ جاؤ۔ اور وہ صحابی چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، گاؤں سے آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھی صورتحال، ادب آداب کا پتہ نہیں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا، اور ان کو قریب بلا کر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، تو قریب بلا کر فرمایا کہ بھئی یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ گندگی اور پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں تو نماز اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اس طریقے پہ سمجھایا، چونکہ وہ نئے آدمی تھے۔ تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مسئلہ پتہ نہ ہو، مسجد کے بارے میں سب کو پتہ ہے، تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گناہ گار بھی ہے اور اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ اگر کسی بچے کو یا کسی بھی بے وقوف آدمی کو دیکھیں کہ وہ مسجد میں کچرا کر رہا ہے، تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اس کو ساتھ لے کر جو کچرا اس نے پھیلایا ہے وہ اٹھا دیں۔ تو اس چیز کا خیال کریں گے تو یہ مسجد کے ساتھ محبت کی اور مسجد کی تعظیم اور ادب کی نشانی ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں غیر ضروری کھانسی کرنا، بلغم وغیرہ تھوکنا، یا ناخن توڑ کے پھینکنا، اس چیز سے بہت زیادہ پرہیز کیجیے، کیونکہ سب یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کھانسی رک نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کھانس کے اور بلغم ناک سے کھینچ کے گلے میں اتار رہے ہیں، عجیب عجیب آوازیں آپ نکال رہے ہیں، یا جناب بغیر مجبوری کے، بغیر زور کے آپ زبردستی کی ڈکار نکال رہے ہیں، تو یہ دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنے والی باتیں ہیں، اور یہ ماحول کو ایک طرح سے آلودہ کرنے والی باتیں ہیں۔
مسجد کا ماحول تو بڑا پاک صاف رکھنا چاہیے، اس میں آلودگی نہیں پھیلانی چاہیے، اور مسجد کے اندر ہوں یا مسجد کے باہر ہوں تھوکنے کے لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا جائے۔ انسان کو تھوکنا پڑ جاتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کی طرف ہرگز نہ تھوکے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اونچی آواز سے بات نہ کریں، قریب آ کر بات کریں، جس سے بات کرنے کی ضرورت پڑے اس کے نزدیک جا کر بات کریں، سوائے اس کے کہ آپ نے اعلان کرنا ہو، سب کو کوئی بات بتانی ہو انتظامی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی سے باتیں کرنی ہیں تو اول تو بات کریں ہی نہ، اور اگر کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو نزدیک بلا لیں یا اس کے نزدیک چلے جائیں، آرام سے بات کریں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا تو کسی نے مجھے چھوٹا سا کنکر مارا۔ مسجد نبوی میں پہلے تو یہ سادہ قدرتی زمین ہوتی تھی، بعد میں بارش ہوئی تو وہ زمین ساری کیچڑ ہو جاتی ہے ظاہر ہے، تو بعض صحابہ کرام نے، پتھریلی زمین ہوتی ہے وہاں، تو کنکر چھوٹے چھوٹے وہ بہت سارے جمع کیے اور نماز پڑھنے کی جگہ پر ایسے کنکر بچھا لیے تاکہ جب ہم نماز میں بیٹھیں تو کیچڑ ہمارے نہ لگے۔ تو دیکھا دیکھی بعض اور صحابہ بھی اپنی اپنی نماز کی جگہ پر کنکر لا کے انہوں نے بچھا لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، تو پھر صحابہ کرام نے کنکر لا کر وہ سارا فرش جو تھا مسجد کا وہ کنکر بچھے ہوئے تھے، تو انہی کنکروں کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو جب ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی، بندہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تو وہ چھوٹا سا کنکر اٹھاتے اور ایسے اس انداز سے مارتے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، تو اس کے قریب جا کے گرتا تو وہ دیکھتا کس نے پھینکا ہے، تو پھر تاکہ مسجد میں شور نہ ہو۔ تو وہ صائب ابن یزید فرماتے ہیں کسی نے میری طرف کنکر اچھالا، تو کنکر جب گرا تو میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفہ تھے، تو میں قریب گیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ 2 بندوں کو بلا کے لاؤ، یا تو اشارے سے فرمایا 2 بندوں کو بلا کے لاؤ۔ میں ان دونوں بندوں کے پاس گیا، میں نے کہا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو وہ آ گئے، تو حضرت نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور کس علاقے سے آئے ہو، کہاں کے ہو، کس علاقے کے ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ ہم یہاں مہمان ہیں، ہم طائف سے آئے ہیں، ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسی لیے تم سے پوچھا ہے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، میں تمہیں سزا دیتا۔ تم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر بھی شور مچا رہے ہو، اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو۔ کسی بھی مسجد میں اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہاں تو نبی پاک علیہ السلام کی مسجد ہے، تو یہاں بھی تم لوگ آ کے شور مچا رہے ہو، اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں زور سے بات کی جائے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر آواز دے کے فرمایا تھا کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت زور زور سے کیوں کر رہے ہو؟ تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے بات کر رہا ہے اور تمہارا رب ہلکی آواز بھی سنتا ہے، مطلب یہ تھا، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی بندہ دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالے اور ایک دوسرے کی تلاوت سے اونچی تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرے، مطلب نماز میں 6 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی زور سے پڑھنے لگ گیا، وہ بھی زور سے پڑھنے لگ گیا، وہ بھی زور سے پڑھنے لگ گیا، اس کو منع فرمایا۔ اگر ویسے قرآن پاک کی تلاوت بغیر نماز کے ہو رہی ہے تو اس میں مسجد کھلی ہے تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بندے بیٹھے ہوئے اور آپ کا جی چاہ رہا ہے زور سے پڑھنے کا، تو آپ اپنی ڈیسک اٹھائیں، اپنا قرآن پاک لیں اور آپ ذرا دور جا کے بیٹھ جائیں۔ نماز کے دوران تو آپ بھی جگہ نہیں بدل سکتے، وہ بندے بھی جگہ نہیں بدل سکتے، اس لیے نماز کے دوران تو بالکل ہی زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، الگ الگ نماز جب پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر دوسروں کو تکلیف ہوگی اور ان کی تلاوت میں خلل ہوگا تو پھر آپ ذرا دور جا کے بیٹھ جائیں، پھر آپ بھلے زور سے پڑھ لیں۔ تو یہ ہے، تو جہاں پر تلاوت بھی زور سے کرنے کو منع کیا گیا ہے وہاں آپ خود سمجھ لیں کہ باتیں زور سے کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے۔
لہٰذا جب مسجد میں آ گئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ لوگوں کو اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوں، مگر ایک ہی حالت میں ان کو داخل ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ان کو اپنے اوپر رعب اور ڈر طاری کر کے دکھانا چاہیے، ان کو ایسا بن کے آنا چاہیے مسجد کے اندر گویا کہ وہ اللہ کے ادب کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا لحاظ کر کے دکھا رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں آ گئے، گپیں بھی چل رہی ہیں، تالیاں بھی مار رہے ہیں اور وضو خانے پہ شور ہو رہا ہے اور یہاں نمازی پریشان ہو رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیزوں کے اعلان کرنا، لڑائی اور جھگڑوں کی باتیں کرنا یا چیزیں بیچنا خریدنا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چیزیں بیچنے اور خریدنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں شاعری کی جائے، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں اپنی گم ہونے والی چیز کا اعلان کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں چیز بیچتا یا خریدتا ہے تو اس کو بددعا دے دو کہ اللہ تیرے سودے میں برکت نہ دے، اللہ تیرے سودے میں برکت نہ دے، نفع نہ دے۔ اور جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اپنی گم ہونے والی چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بددعا دے دو کہ اللہ تجھے وہ چیز واپس نہ دلائے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کو منع کرو، لا، دونوں حدیثوں کے اندر لا کا مطلب ہے کہ منع کرو، اس کو بولو نہیں 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 یہ نہیں کرنا بھائی، یہ نہیں کرنا۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ دعا کا ہے، ٹھیک ہے، اربح اللہ فی بیعک، اللہ تیرے سودے میں برکت دے، لیکن مسجد میں نہیں کرنا آئندہ۔ اسی طرح وہ جو گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے تو لا رد اللہ علیک، دیکھو بھائی مسجد میں اعلان نہیں کرو، اللہ تمہاری چیز واپس دلوا دے، لیکن یہ مت کرو، جاؤ مسجد میں اعلان نہیں کرو۔ تو یہ ترجمہ بھی کیا گیا اس حدیث کا، اور بددعا والا ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو بہرحال منع ہے مسجد کے اندر اس طرح کے کام کرنا۔ فرمایا کہ جو کوئی مسجد میں آتا ہے نا، وہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھک لگانے آتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ بس وہ رب کی تعریف اور توبہ استغفار اور اس طرح کی خیر کی بات ہی کیا کرے بس، اور دوسری تیسری باتیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں انگلیاں چٹخانی بری بات ہے، انگلیوں کے پٹاخے بجانا، جوڑوں کے پٹاخے بجانا۔ بعض نوجوان نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھتا ہے، کمر میں سے پٹاخے نکالتا ہے ٹر، پھر دوسری طرف رکھتا ہے، پھر کمر میں سے پٹاخے نکالتا ہے۔ یہ مسجد میں کرنے کا کام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ انگلیاں چٹخانا منع ہے تو دوسرے جوڑ چٹخانا اور پٹاخے نکالنا جسم کے یہ بھی منع ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی مریض ہو، وہ سجدے میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تو خود ہی اس کے جوڑوں میں سے پٹاخے کی آواز آتی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ زبردستی اپنی انگلیاں بجا رہے ہیں، گردن کے کمر کے پٹاخے نکال رہے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے، ادب کے خلاف ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام کہتے ہیں میں حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم تھے، تو جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بندہ مسجد کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی انگلیوں کے پٹاخے بجا رہا تھا، بعض انگلیوں میں ڈال کر، ایسے انگلیوں کے اندر ڈال کر، پھر یوں کر کے لوگ زور دیتے ہیں تو پٹاخے بجتے ہیں نا، انگلیوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو انگلی کی ہتھیلیاں سامنے کی طرف کر دیتے ہیں اور ہاتھ کی جو پشت ہے وہ اپنے چہرے کی طرف کر دیتے ہیں، تو وہ صاحب اس طرح کر کے پٹاخے بجا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارے سے منع کیا، تو ان صاحب کو پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو سعید سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں ہو تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہ ڈالے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، اور تم میں سے ہر بندہ نماز والا ادب ملحوظ رکھا کرے جب تک وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہو۔ جیسے نماز کے اندر وہ پٹاخے نہیں بجاتا، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے پٹاخے نہیں بجانے چاہیے۔
اور کوئی بھی غیر ضروری کام، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے داخل کر کے ایسے کر کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے نماز کی پوزیشن کے علاوہ کام ہے نا۔ آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ نماز والی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، اس میں آپ کو تھکن ہوتی ہے دوسری پوزیشن میں بیٹھ جائیں، لیکن ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جو ورزش کرنے میں کیا جاتا ہو، یا لوگ کسی باڈی بلڈنگ کلب میں جا کے وہ کام کرتے ہوں، یا جناب پٹاخے بجانا، یا کوئی بھی غیر ضروری آوازیں نکالنا بغیر بیماری اور مجبوری کے، یہ سب مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ تمہیں میں میوزک والی مسجد میں لے کے جاؤں گا، تو میں حیران ہو گیا کہ میوزک والی مسجد کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو کالا پل ہے، کیا ہے، کورنگی والا روڈ ہے جو ڈیفنس والا، وہاں پر ایک طوبہ مسجد ہے، گول مسجد، تو کہا وہ میوزک والی مسجد ہے۔ تو میں نہیں سمجھا، میں نے کہا اس کی تشریح تو کرو، میوزک والی مسجد کیسے ہے وہ؟ بولا بس ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے، پھر خود ہی تم میوزک سننا وہاں پہ۔ تو بولا کہ جب ظہر کی نماز، وہ مسجد جس نے دیکھی ہو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ وہ اس میں پلر نہیں ہے کوئی بھی، اور کھڑکی بھی کوئی نہیں ہے، وہ ساری مسجد بند ہے اور بغیر پلر کے بہت بڑا گنبد ہے اس کا، خوبصورت مسجد ہے۔ تو چونکہ وہ گنبد ہے بہت بڑا اور کھڑکیاں بھی کوئی نہیں ہیں، تو اس میں جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز 3 سے 4 دفعہ گونج کر واپس آتی ہے۔ آپ کہیں گے اللہ، تو وہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ اللہ 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 ایسے آواز آئے گی، اس میں گونج ہے۔ تو کہا کہ ظہر کی نماز شروع ہو گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس کے بعد جو ہے نمازیوں کی الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو بھائی جس کو تو مجبوری بیماری ہے وہ تو بیچارہ نہیں روک سکتا، بغیر مجبوری کے آپ ویسے آپ 2 گھنٹے لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ گلا صاف نہیں کرتے اور آپ کھانسی نہیں کرتے اور آپ ڈکار نہیں مارتے، نماز شروع ہوئی تو آپ کو سارے کام یاد آ گئے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا وہ جیسے ہی کوئی بندہ کوئی آواز نکالتا تھا تو اس کی آواز گونجتی تھی، ابھی وہ رکی تو کوئی دوسرا آ گیا، کوئی تیسرا آ گیا، تو کہا کہ یہ وہ صاحب ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا تم نے سنا میوزک، یہ میوزک والی مسجد ہے۔ تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ ادب احترام سے اور خاموشی سے نماز پڑھے، کوئی بھی غیر ضروری ہل جل، غیر ضروری آوازیں وہ نماز کے دوران نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔